کیا تم بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کے منتظر ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو کن فیکون کے معجزوں سے سجا دے؟ تو سنو، قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو کام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو میں ایک کن کہتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کن میں اتنی طاقت ہے کہ کن کہتے ہی زمین و آسمان تخلیق ہو گئی تھی، تو پھر دعائیں کیوں قبول نہ ہوں گی؟ مسلمان جب دنیا کی آزمائشوں سے تھک جاتا ہے تو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ خدا کی رحمت سے وہ طاقت حاصل کر سکے جو اسے ایک بار پھر مسلسل کام کرنے اور دنیا میں جینے کی امید دے، اور وہ طاقت ہوتی ہے دعا کی طاقت۔ جب مشکل حالات میں بظاہر کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے اور مدد کے لیے پکارتا ہے۔ کیا دعا مانگنے سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں؟ کیا مشکلات حل ہو جاتی ہیں؟ کیا مصیبتیں ٹل جاتی ہیں؟ کیا آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر اوقات ہی لوگوں کے دماغوں میں چلتے رہتے ہیں۔ ایسے میں وہ مسلمان جن کا خدا پر پختہ ایمان ہوتا ہے وہ صبر سے کام لیتے ہیں، اپنی دعاؤں پر خدا کی طرف سے کن کے منتظر ہوتے ہیں، چاہے اس میں برسوں گزر جائیں۔ لیکن وہیں وہ لوگ جو خدا کی رحمت پر شک و شبہات کا شکار ہوتی ہیں اور ان کے اندر مایوسی پھیلی ہوتی ہے، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر خود ہی جواب بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کے کمزور ایمان کی نشانی ہے جو ہر کام میں جلد بازی کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جلدی نہ کرو، کیونکہ ہر ایک کو اس کی تخلیق کے لیے سہولت دی جائے گی۔ یہ حدیث صبر اور خدا پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے، یہاں تک کہ جب ہم کسی بہت بڑی مشکل میں بھی پھنس گئے ہوں تب بھی خدا پر بھروسہ رکھیں اور پھر اس کے کن فیکون کے حیرت انگیز اشارے دیکھیں۔ قرآن دعائیں کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے اور مومنوں کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ اتنا رحیم ہے کہ ہر وقت اپنے بندوں کی پکار پر کن فرمانے کو تیار رہتا ہے۔ قرآن ان آیات سے بھرا پڑا ہے جو مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا یقین دلاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر توجہ کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی مخلصانہ التجائیں سنتا ہے اور اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو امید اور تسلی دیتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ جو لوگ اس کی رہنمائی اور مدد کے طلبگار ہیں ان پر برکتیں برسانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں کہ بندوں کی دعاؤں پر کن کہے اور وہ قبول ہو جائیں۔ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے۔ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، قادر مطلق ہے، عالم ہے، کوئی چیز ایسی کہاں کہ اس عظیم ذات سے مقابلہ کر سکے۔ اس کی ذات کی طرح اس کے صفات سب کی سب بے مثال ہیں۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، کمالات میں، اس کے اظہار میں یکتا ہے، اکیلا ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ اس کی بارگاہ میں بغیر اجازت کے سفارش کر سکے۔ ہر وجود چاہے جاندار ہو کہ بے جان، اس کی گردنیں چاروں نچار اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ مخلوق کی عظمت اسی میں ہے کہ اس کی عظمت کے اعتراف میں سر آنکھوں اور نفس و روح اور تمام انسانی اختیارات کو جھکا دیا جائے، اپنی بے بسی کا کھل کے اعتراف کیا جائے، اس کے فیصلوں پر انکار نہیں کیا جائے، جو وہ چاہے وہی کیا جائے، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، وہ کبھی اپنے بندے کی دعاؤں کو
رد نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے بندوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا، وہ بس خلوص چاہتا ہے اپنے بندوں کی طرف سے، اور کسی کی دعا کے قبول ہونے کا اہم پہلو خلوص ہی تو ہے۔ دعا کے پیچھے نیت خالص ہونی چاہیے اور سچے دل سے دعا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو پکارو اس حال میں کہ جواب ملنے کا یقین ہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل اور کھیل میں مشغول ہو، یعنی کہ وہ شخص جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو اور اس کا دل شکوک و شبہات کا شکار ہو، یا وہ شخص جو اپنی دعاؤں کے مانگنے سے پہلے ہی پورا ہونے کا منتظر ہو، تو ایسے شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ ایک اور اہم چیز جو دعا کی قبولیت کا سبب بنتی ہے وہ ہے دعا کرنے میں مستقل مزاجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو دعا کرنے اور مایوس نہ ہونے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ بے صبری نہ کرے اور کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی دعا کا وقت بھی دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جب دعائیں قبول ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے، جیسے رات کے آخری تہائی حصے میں، جمعہ کے دن اور رمضان میں افطار کرتے وقت۔ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت لامحدود ہے، اور بعض اوقات ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہماری دعاؤں کا جواب دینے کی اس کی صلاحیت پر بھروسہ کرنا اسلامی عقیدے کا ایک بنیادی ستون ہے جو ہمیں ایمان اور صبر کی یاد دلاتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث سے یہ بات روشن دن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے تو کوئی اسے کسی کام سے باز رکھ سکے، اور وہ کچھ نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی ذی روح میں یہ ہمت اور طاقت نہیں کہ اسے اس کام پر مائل کر سکے۔ وہ ایک کن سے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ ہمیں آزمائش میں ڈال کر سنبھالنے والا ہے، ہماری پکار پر جواب دینے والا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ مانگنے والے مانگتے ہوئے تھکے نہ۔ وہ ہر اس دعا کو قبول کرتا ہے جسے اپنے بندے کے حق میں بہتر جانتا ہے۔ ہمارے بس میں گڑ گڑانا ہے، آگے مالک کی مرضی۔ وہ دعا کو شرف قبولیت بخشے یا رد کر دے، اور وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا رب ہے۔ کامل یقین، خلوص، مستقل مزاجی اور رب کی محبت میں کی جانے والی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی کوئی دعا خالی نہیں جانے دیتا، بے شک وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنے والا رحیم اور عظیم رب ہے۔